سوال ہے جی، نماز میں ٹوپی رکھنا لازمی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار اب تقریر ختم ہوگی، اس لائٹ کو تھوڑا مجمع کی طرف کر دے یار، میں اس پاسے دیکھ ہی نہیں سکیا صرف اس لائٹ دی وجہ نہ۔ کوئی نہیں، میری شکل کالی آئے گی نا، کوئی گل نہیں، آن دے تو کالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا تھا جی؟ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وسعت دے، یعنی تم مالدار ہو جاؤ تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، مالدار ہو جاؤ تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اللہ تم پر تنگی کرے یعنی غریب ہو جاؤ تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ مالداری کی حالت میں بھی اللہ نے 2 کپڑوں کی قید لگائی ہے، 3 کی نہیں، 2 کی ہی قید ہے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ 2 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے قمیض اور پاجامہ، قمیض اور شلوار، کرتا پاجامہ، اوپر کی چادر اور نیچے کی تہبند، اس طرح 2 کپڑے گنوائے، سر کا ذکر نہیں کیا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فجر کی نماز میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، بلال نے تکبیر کہہ دی، صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ مصلی پہ آ گئے، تکبیر ہو گئی، جماعت ہونے والی ہے، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، آپ کو یاد آیا کہ مجھے نہانا ہے۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، صحابہ کھڑے رہے، آپ گھر تشریف لے گئے، غسل کیا، واپس آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے دروازے سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا برابر میں، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ اس دروازے سے اندر آتے جاتے تھے۔ اس دروازے سے جب آپ اندر آئے تو اللہ کے رسول کے بالوں سے ایک تو پانی ٹپک رہا تھا، چونکہ اللہ کے رسول زلفیں رکھا کرتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور دوسرا آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے آ رہے تھے، انگلیوں سے، انگلی سے جیسے کوئی بال سنوارتا ہے، اور بال بھی آپ جس طرح رکھتے ہیں نا، پھر بالوں کو بھی ویسی عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ اسی طرح مانگ نکالیں گے تو آسانی سے نکل آئے گی۔ تو اللہ کے رسول اپنے بالوں سے کنگھی کرتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ تو جب آپ ہاتھوں سے اپنے بالوں میں، سر میں کنگھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو گویا ہاتھوں میں نہ ٹوپی ہے، نہ رومال ہے، نہ پگڑی ہے، لیکن مصلی پر ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ کے سر پہ پگڑی تھی، ٹوپی تھی، امامہ تھا، رومال تھا، کیا چیز تھی، اس کا صحابی نے ذکر نہیں کیا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے ادب کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیز اللہ کے ادب کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ حاجی کو کبھی بھی اپنے گھر میں ننگے سر نہیں بلاتا۔ آپ نے کبھی حاجی کو دیکھا حج پہ جاتا ہے، احرام کا کپڑا کندھے سے اوپر نہیں جاتا، اگر اوپر رکھے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی کا دمبا دینا پڑے گا، وہ ننگے سر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دربار کا اصل ادب ہی ننگے سر ہے۔ ٹوپی پگڑی یہ تو ہماری شان ہے، اللہ کی دربار کے آگے جو شان ہے وہ ننگے سر ہے۔ پھر دوسری آیت قرآن کی لوگ پیش کرتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زینت کی چیزیں اپنا لیا کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو مسجد میں آج کل پلاسٹک کی ٹوپیاں اور پہلے چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی تھی، کھجور کے تنکوں سے بنتی تھی، وہ ٹوپیاں اس سے زینت بنتی ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سسرال پہن کے گیا ہو وہ ٹوپی؟
کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ساس مارے گی یہ ٹوپی چور ہے، مسجد سے چرا کے لایا، یہ کبھی بھی نہیں پہن کے جائے گا۔ پھر زینت یہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے خذو زینتکم، اپنی زینت اپناؤ جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ مولوی کی زینت نہیں کہ جیسے مولوی کو اچھا لگتا ہے، نہیں، جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو پگڑی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جی بسم اللہ، آپ پگڑی کے ساتھ آئیے۔ ٹوپی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، آپ ٹوپی کے ساتھ آئیے۔ ننگے سر اچھا لگتا ہے، آپ ننگے سر آئیے۔ ویسے میں نے اردو شعراء میں، فارسی شعراء میں، عربی شعراء میں نے آج تک ایسا کوئی شعر نہیں پڑھا جس میں کسی شاعر نے اپنے محبوب کی ٹوپی کا، رومال کا یا پگڑی کی تعریف کی ہو۔ ہر کسی نے زلفوں کی تعریف کی۔ زینت زلف میں ہے۔ ان سے پوچھا کہ چاند نکلتا ہے کس طرح، ان سے پوچھا کہ چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ پہلے زلفوں کو چہرے پہ لایا، رات چھا گئی، پھر اس کو پیچھے کو جھٹکا دیا، اندر سے گورا مکھڑا نکالا اور کہا کہ چاند یوں نکلتا ہے۔ تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی تیری زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ زلف جو ہے، اللہ کے رسول کی بھی جو زلف مبارک تھی، صحابہ کرام ان کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ پٹے رکھتے تھے، گردن تک بھی، کندھے تک بھی اور کانوں کی لو تک بھی۔ 3 سائز تھے اللہ کے رسول کے پٹے رکھنے کے۔ آپ بھی رکھا کیجئے اور دنیا کو زلف دکھایا بھی کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پسند کرتے ہیں۔